بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت عالمی استحکام فورس برائے غزہ میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتی، کیونکہ اس کے لیے کوئی واضح فریم ورک موجود نہیں ہے۔ امریکی ہم آہنگی میں قائم بین الاقوامی فورس میں امکان ہے کہ مصر، پاکستان، قطر اور ترکیہ کے فوجی بھی شامل ہوں، اور ساتھ ہی UAE بھی شامل ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ یہ فورس بہت جلد غزہ میں پہنچ جائے گی، کیونکہ 2 سالہ جنگ کے بعد ایک نازک جنگ بندی قائم ہے۔ یاد رہے دوستو کہ تیل سے مالا مال متحدہ عرب امارات چند عرب ممالک میں سے ایک ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ سرکاری تعلقات ہیں، جس نے 2020 میں صدر ٹرمپ کے پہلے دور صدارت کے دوران ابراہم معاہدے میں دستخط کیے تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں سیز فائر اور انتظامی فیصلوں پر اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو ثانوی حیثیت دے دی ہے اور تمام اہم فیصلے خود کر رہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ غزہ فورس میں تقریباً 20,000 فوجی شامل ہوں گے جنہیں 2 سالہ مینڈیٹ دیا جائے گا، تاہم امریکہ اپنی افواج نہیں بھیجے گا اور ترکی، قطر، پاکستان، مصر، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا یا آذربائیجان جیسے ممالک سے بات چیت جاری ہے۔ اسرائیل نے ترکیہ کی افواج کی ممکنہ شمولیت پر اعتراض کیا ہے، جبکہ عرب ممالک حماس سے براہ راست تصادم کے خدشے کے باعث محتاط ہیں۔ امریکہ کی یہ پیش رفت اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ غزہ کے مستقبل میں اسرائیل کا اثر و رسوخ محدود اور امریکہ کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کو ٹیرف سے حاصل ہونے والی آمدن سے زیادہ تر شہریوں کو کم از کم $2,000 بطور ڈیویڈنڈ ادا کیے جائیں گے، جبکہ زیادہ آمدن والے امریکی اس سے محروم رہیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم کھربوں ڈالر حاصل کر رہے ہیں اور بہت جلد اپنے 37 خرب ڈالر کے بھاری قرضے کی ادائیگی شروع کریں گے۔ ہر شخص کو زیادہ آمدنی والے افراد کے علاوہ کم از کم $2,000 ادا کیے جائیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ اکتوبر میں صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں عوام کے لیے $1,000 سے $2,000 کی رقم تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی تھی، اور کہا تھا کہ ان کے نافذ کردہ محصولات سے امریکہ کو سالانہ $1 کھرب سے زائد آمدنی حاصل ہو سکتی ہے۔ مغربی افریقی ملک مالی میں شدت پسندوں نے دوستو ایک ٹک ٹاکر خاتون کو اغوا کر کے مار دیا۔ مقتولہ کی ہلاکت نے پورے ملک کو شدید صدمے میں مبتلا کر دیا۔ شدت پسندوں نے مریم پر الزام لگایا تھا کہ وہ فوج کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اور ان کی تحریکات کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ خاتون کے بھائی نے بتایا کہ انہیں جمعرات کو اغوا کیا گیا اور بعد میں مار دیا گیا۔ اس واقعہ نے مالی کے عوام میں غصہ اور خوف کی لہر دوڑا دی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ملک ایک فوجی حکومت کے زیر انتظام ہے جو 2012 سے جاری شدت پسند بغاوت پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ بھارت میں بہار انتخابات کے پہلے مرحلے کے دوران الیکشن میں دھاندلی، بے ضابطگیوں اور تشدد کے واقعات نے شفافیت پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ مقامی ووٹرز اور سیاسی جماعتوں نے الزام عائد کیا ہے کہ BJP نے اقتدار پر قابض رہنے کے لیے انتخابی عمل کو متاثر کیا ہے۔ مقامی ووٹرز کا کہنا ہے کہ پولنگ اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے ہی ان کے نام پر ووٹ ڈالے جا چکے تھے۔ کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بہار میں ووٹرز کو رقم کی لالچ دے کر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ انتخابی عمل کے دوران متعدد مقامات پر تشدد کے واقعات پیش آئے، جبکہ عوامی غصے کے دوران نیشنل ڈیموکریٹک الائنس یعنی NDA کے نائب وزیر اعلیٰ پر بھی حملہ کیا گیا۔ ایگزٹ پولز اور زمینی حقائق میں واضح فرق نے نتائج پر عوامی شکوک و شبہات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ایران
بدترین خشک سالی کی لپیٹ میں ہے، جہاں دارالحکومت تہران کے بعد اب ملک کے دوسرے بڑے شہر مشہد میں بھی پانی کی شدید قلت نے صورتحال کو سنگین بنا دیا ہے۔ مشہد شہر میں پانی کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں اور ڈیموں میں پانی کا لیول 3% سے بھی نیچے گر چکا ہے۔ شہر میں پانی کی فراہمی برقرار رکھنا اب ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ مشہد کے ڈیم تقریباً خشک ہو چکے ہیں۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو پانی کا بحران ناقابل کنٹرول ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے بھی تہران میں پانی کی ممکنہ قلت سے متعلق تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر بارش نہ ہوئی تو اگلے مہینے پانی کی فراہمی محدود کرنی پڑے گی، اور اگر خشک سالی برقرار رہی تو شہر کو خالی کروانا پڑ سکتا ہے۔ ایرانی صدر نے ملک بھر میں پانی اور توانائی کے وسائل کے مؤثر انتظام پر زور دیتے ہوئے موجودہ صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ اسرائیل نے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے مقصد سے بھارت کے ساتھ میزائلوں کا ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور بھارت کے درمیان یہ معاہدہ پاکستان کے مقابلے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدام بھارت اور پاکستان کے درمیان فوجی جھڑپوں، خاص طور پر حالیہ برسوں میں ہونے والی فضائی جھڑپوں سے حاصل ہونے والے تجربات کے بعد کیا گیا۔ بھارتی فوج ایسے حل تلاش کر رہی ہے جن کے ذریعے وہ پاکستان کے فضائی دفاعی نظام اور طیاروں کی حدود میں داخل ہوئے بغیر دشمن کے علاقے میں گہرائی تک اور انتہائی درستگی کے ساتھ حملے کر سکے۔ دوستو، اسرائیلی ہتھیار جیسا کہ ایران یا حماس کا جتنا بگاڑ سکے ہیں، اتنا ہی انڈیا ہمارا بگاڑ سکے گا۔ اسرائیل کی قسمت میں مار کھانا ہے، کہیں سے بھی کھا لے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک الجہاد الاسلامی نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں بین الاقوامی فورس تعینات کرنے سے متعلق امریکی منصوبے کے مسودے میں جان بوجھ کر ابہامات رکھے گئے ہیں، جبکہ صرف ایک ایسی فورس کے جس کے پاس نگرانی کی ذمہ داری ہو، جیسا کہ یونیفل، اور جس کے اختیارات اور اس کے مشن کی مدت متعین کر دی گئی ہو، اس کی غزہ میں تعیناتی قابل قبول ہے۔ کسی بھی بین الاقوامی قوت کے پاس مزاحمت کو غیر مسلح کرنے یا غزہ میں عام شہریوں کی حفاظت یا پولیس کو تربیت دینے کی ذمہ داری اور اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ فلسطین کی قومی آزادی کے دوران مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کا کوئی بھی منصوبہ ناکامی سے دوچار ہوگا، کیونکہ یہ قابض دشمن کے مفادات کو پورا کرتا ہے۔ معروف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک خصوصی رپورٹ میں ایران اور قابض صہیونی رجیم کے درمیان موجودہ کشیدہ صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ اس حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ مذاکرات کے بغیر، نگرانی کے بغیر اور ایران کے جوہری ذخیروں کے حجم کے بارے میں کسی بھی قسم کی شفافیت کے بغیر خطے میں بہت سے لوگوں کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک اور جنگ ناگزیر ہے، جبکہ اس جنگ کا آغاز صرف وقت کی بات ہے۔ اگرچہ امریکی صدر ٹرمپ نے بارہا کہا ہے کہ میں نے ایران کی افزودگی کی صلاحیت کو تباہ کر دیا ہے، تاہم ماہرین اور تجزیہ کاروں نے اس دعوے پر شکوک و شبہات کا دوستو اظہار کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر دوبارہ حملہ کیا تو ایران کا رد عمل جون کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت، ہولناک اور خطرناک ہوگا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے خبردار کرتے ہوئے مزید لکھا ہے کہ ایرانی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ میزائل بنانے والی فیکٹریاں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں، اور یہ کہ مزید ایک اور جنگ کی صورت میں ایران اسرائیل کے دفاعی نظام کو ناکارہ چکنا چور بنانے کے لیے بیک وقت 2000 میزائل فائر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، نہ کہ گزشتہ جنگ کی طرح 12 دنوں میں صرف 500 میزائل۔ دنیا ایک نئے سیاسی اور نظریاتی موڑ پر کھڑی ہے کہ خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کچھ خبریں عالمی سیاست کا رخ بدلنے کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہیں، جہاں اصول، غیرت اور خود مختاری کے تصورات دوبارہ زندہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے 3 واضح اور اصولی شرائط رکھتی ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت مکمل طور پر ختم کرے،
مشرق وسطی میں اپنے فوجی اڈے بند کرے، خطے کے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرے۔ یہ صرف دوستو سفارتی نہیں بلکہ نظریاتی اعلان ہے کہ طاقت مفاد سے نہیں بلکہ اصول سے پیدا ہوتی ہے۔ ایران کا یہ نیا پیغام دراصل مشرق وسطی میں نئی خود مختاری پالیسی کا آغاز ہے، جہاں کسی بھی طاقت کو دباؤ کے بجائے برابری کی سطح پر بات کرنا ہوگی۔ ایران کا اسرائیل کے لیے پیغام ہے کہ اگر حملہ کرو گے تو کئی محاذ کھل جائیں گے۔ امریکہ کے لیے پیغام ہے کہ ایران اب صرف دفاع نہیں بلکہ پیش قدمی کی پالیسی پر گامزن ہے۔ یہ پیغامات دوستو دراصل ظاہر کرتے ہیں کہ ایران اب رد عمل نہیں بلکہ عمل کا مرکز بن چکا ہے۔ ایران اب طاقت کے ساتھ ہر منفی قوت کا سر کچلنے کے لیے تیار ہے، آمادہ ہے اور وقت سے پہلے ہر جارحیت کو روکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ ایرانی میزائلوں نے ناقابل تسخیر سمجھنے والے امریکہ اور اسرائیل کے دعووں کو کس طرح کھوکھلا کر دیا، کس طرح کچل دیا اور انہیں جنگ بندی پر مجبور ہونا پڑا۔ امریکہ جو ایران میں رجیم چینج کا خواب دیکھ رہا تھا، خود نیو یارک کے اندر رجیم چینج کی فضا کا شکار ہے۔ ٹرمپ اور اسرائیل دونوں ہی اپنی حمایت کے گراف میں زبردست گراوٹ کا سامنا کر رہے ہیں۔ نیو یارک کے میئر کے انتخابات میں ظہران ممدانی کی جیت نے سیاسی فضا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ جیت دوستو صرف ایک انتخابی کامیابی نہیں بلکہ ایک تبدیلی ہے۔ تین چیزیں اب واضح ہو چکی ہیں کہ ٹرمپ عزم کی مقبولیت زوال کا شکار ہے۔ اسرائیل مخالف بیانیہ امریکی سیاست میں جگہ بنا رہا ہے۔ نئی نسل انسانی بنیادوں پر سیاست چاہتی ہے، اندھی وفاداری نہیں۔ ظہران ممدانی کی کامیابی دوستو اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی عوام بھی اب انصاف پر مبنی سیاست چاہتی ہے۔ دنیا اب دوستو طاقت کی نہیں اصول کی سیاست کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک ایسا عہد ہے جہاں قومیں اپنی تقدیر خود لکھنا چاہتی ہیں اور عالمی طاقتوں کے پرانے کھیل کے لیے جگہ تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ وقت فیصلہ کرے گا کہ امریکہ اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لاتا ہے یا ایک نئے تصادم کی راہ پر چلا جاتا ہے۔ لیکن دوستو ایک بات اب طے ہے کہ دنیا اب پرانی نہیں رہی۔ دنیا اب ڈکٹیٹرشپ سے نکل کر اپنے فیصلے اپنے ایوانوں میں کرنا چاہتی ہے، ایسے فیصلے جو انسانی اصولوں پر قائم ہوں، نہ کہ سامراجیت پر۔ سینئر وکلا اور ریٹائرڈ ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو خط لکھ کر 27ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ میٹنگ بلانے کا دوستو مطالبہ کر دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے قیام کے بعد آج سب سے بڑے خطرے سے دوچار ہے۔ کوئی سول یا فوجی حکومت سپریم کورٹ کو اپنا ماتحت ادارہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ ماضی میں ایسی کوئی کوشش بھی نہیں ہوئی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ متفق ہیں کہ یہ پہلی کوشش ہے تو رد عمل دینا سپریم کورٹ کا حق ہے۔ بطور سپریم کورٹ ترمیم پر رد عمل دیا جائے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔